یہ شوشہ چھوڑا کہ نماز کی حالت کے اندر اگر گدھے اور بیل کا خیال آ جائے، نعوذ باللہ، گدھے اور بیل کا خیال آ جائے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر رسول اللہ کا خیال نماز کے اندر آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ تو عشق دل سینے میں رکھنے والے ہیں نا، تو آپ نے نعوذ باللہ استغفر اللہ کہا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس پر فلسفہ بھی بتایا ہے، دلیلیں بھی دی ہیں۔ وجہ بھائی کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ جب کسی گدھے اور بیل کا خیال دل کے اندر آئے گا تو تعظیم نہیں آئے گی، گدھے اور بیل کا خیال تعظیمن نہیں آتا، جب حضور کا خیال آئے گا تو دل کے اندر تعظیم ہوگی، اور جب حضور کی تعظیم، غیر خدا کی تعظیم نماز کے اندر آ گئی تو اب نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، تم کہتے ہو خیال مصطفیٰ آئے تو نماز مکمل نہیں ہوتی، ٹوٹ جاتی ہے۔ احمد رضا کہتا ہے ہماری نماز تب تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک خیال مصطفیٰ نہ دل میں ہو، جب تک خیال مصطفیٰ ہمارے سینے میں نہ ہو تب تک ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اور ایسے نہیں کہہ دیا، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے، اٹھائیے سیاہ ستہ کو اٹھا کر پڑھیے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم پہلی صف کے اندر کھڑے ہونے کے لیے تڑپتے تھے۔ کیوں؟ آج ہم پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے اس لیے تڑپتے ہیں کہ ثواب زیادہ ہے، پہلی صف میں کھڑے ہوگے تو سب سے زیادہ ثواب ہوگا، امام کے جتنے قریب ہوگے اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم پہلی صف میں اس لیے نماز پڑھا کرتے تھے کہ رب کی عبادت بھی ہو جاتی تھی، ساتھ ساتھ دیدار مصطفیٰ بھی ہو جاتا۔ اور بخاری مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے کر گئے اور صحابہ کو فرمایا کہ صحابہ مجھے آنے میں تاخیر ہو جائے گی، تم نماز پڑھا لینا۔ جب نماز کا وقت ہوا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر پڑھی۔ اب صحابہ کو پتا تھا کہ کس کو امام بنانا ہے، صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ صحابہ کو معلوم تھا، صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پر کھڑا کیا۔ ابوبکر صدیق نے نماز شروع کی، ابھی نماز قائم تھی، اثناء نماز کے اندر ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب آقا جب تشریف لائے تو حضور کے مبارک جسم اطہر کی خوشبو نے ہی بتا دیا صحابہ کو کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اب صفیں 7 صفیں بنی ہوئی تھی، 7 صفیں صحابہ بنا کر نماز کے اندر کھڑے تھے، 7 صفیں تھیں اور آگے ابوبکر صدیق کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیچھے والی صف کے قریب پہنچے، صحابہ نے صف توڑ دی مگر نماز نہیں توڑی۔ صحابہ نے صف توڑ دی مگر نماز قائم رکھی، نماز جاری رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری صف کے قریب پہنچے، صحابہ نے صف توڑ دی، حضور کو رستہ دیا، حضور آگے تشریف لے گئے۔ جس صف سے آگے گزرتے صحابہ رستہ چھوڑتے جاتے اور ہاتھ پر ہاتھ مارتے، اشارہ کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو پیچھے کوئی بچہ بول پڑے، کوئی بات کر دے تو ہمارا دھیان اس طرف چلا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہماری نماز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا تخیل تو کیجئے، ذرا سوچئے تو صحیح، جب صحابہ اکرام نے نماز شروع کی ہوگی تو دل کے اندر یہ خیال ہوگا کہ آج حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت نہیں مل رہی، اور جب خوشبوئے مصطفیٰ سے ان کے سینے معطر ہوئے ہوں گے تو فوراً دل کے اندر صرف خیال مصطفیٰ ہی نہیں بلکہ محبت مصطفیٰ کی وجہ سے صحابہ کے چہرے چمک اٹھے ہوں گے، صحابہ کے سینے روشن ہو گئے ہوں گے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنکھوں کے کونوں کے ساتھ آپ نے محسوس کر لیا کہ حضور تشریف لائے۔ آواز بھی اتنی ہوئی، مسجد گونج اٹھی۔ حضرت ابوبکر صدیق الٹے پاؤں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، نماز نہیں توڑی، نماز جاری ہے، نماز قائم ہے، پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ حضور نے اشارہ کیا ابوبکر نماز پڑھاؤ۔ ابوبکر صدیق 3 مرتبہ حضور نے فرمایا ابوبکر نماز جاری رکھو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹ گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہو گئے اور حضور نے وہیں سے نماز جاری رکھی اور نماز کو مکمل کیا۔ ارے حضور تشریف لائے، صفیں ٹوٹی، صحابہ نے حضور کو رستہ دیا، لیکن صحابہ کی نماز نہیں ٹوٹی۔ تم کہتے ہو خیال مصطفیٰ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ کہتے ہیں عشق مصطفیٰ کے بغیر تو نماز مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ تم نے کہاں سے یہ فتویٰ گڑھ لیا ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نعوذ باللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اللہ